بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے مضبوط قلعہ ہے اب اس پر نشانہ لے لیا گیا ہے اور اسی قلعے کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ قلعہ پاکستان سے باہر ہے، یعنی اوورسیز پاکستانی، بیرون جو ملک میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مختلف فرمز، مختلف ممالک، مختلف لابیز کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، انہیں کمزور کرنے کا یہ پورا پلان ہے، پورا طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ کار یہیں سے شروع ہوا ہے۔ جو دنیا ہے انہیں یہ بتایا جائے گا کہ آپ جس پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ جس عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جس پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جماعت تو دہشت گرد جماعت ہے، یہ جماعت تو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ پنپ رہا ہے اور پچھلے 8-10 دنوں کے اندر اس نے اپنی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط کر لی ہیں۔ کم سے کم پاکستان کے اندر ہر دوسرے فرد کے منہ پر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ وہ اسی پر بات کرے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی دہشت گردوں کی حمایت میں ہے یا ان کے خلاف ہے۔ اور جس طرح پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 پریس کانفرنس کی، انہوں نے سوال اٹھایا، لیکن ان کا کام ادارہ جاتی تھا، انہوں نے ادارے کی بات کی، اور اس کے بعد طلال چودھری صاحب نے اب کھل کر کہا ہے کہ یہ افغانستان کے جو وہاں پر موجود دہشت گرد ہیں ان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی سے بھی سوال ہوا، اس سے پہلے شفیع جان سے سوال ہوا کہ آپ بتائیے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے یا نہیں۔ وہاں پر شفیع جان تھوڑا چوک گئے اور وہاں پہ جو ان سے غلطی ہوئی 14-15 منٹ کے دوران وہ نہیں کہہ سکے کہ ہاں جی یہ دہشت گرد ہیں جو کسی بھی بندے کو یہاں پہ شہید کر رہے ہیں، معصوم بندے پر ہتھیار اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہے، نام بھی لے لیتے۔ انہوں نے وہ بات گول مگول کی، ڈائریکٹ وہ بات نہ کر سکے، جہاں سے پی ٹی آئی کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے اور اب اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو رہا ہے۔ گو کہ کراچی میں سہیل آفریدی نے دو ٹوک انتہائی سخت طریقے سے جواب بھی دیا کہ جی اس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کی ہے، کیا ان کا نشانہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جائے، ہمارے لوگ شہید کیے جائیں؟ آپ تو ہماری حفاظت کے لیے ہیں، تو پھر ایسی بات کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن جس طرح فیڈرل گورنمنٹ نے یہ پورا بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے، تو نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ، نہ صرف یہاں پر میڈیا، بلکہ ہر جگہ پر یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کیا ہے۔ 2013 میں جو عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں پر طالبان کے دفتر کھولیں گے، وہاں سے معاملات لنک کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ شروع کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو دہشت گردوں کے حمایت کار ہیں، اور وہ جو دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، یورپ میں ہے، وہاں کی مضبوط لابیز، مضبوط فرمز، وہاں کی حکومتیں، وہاں کی جو پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو کہا جائے کہ دیکھیں جی یہ تو افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، یہ تو ان کی سپورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا تو سارا مقصد ہی ان دہشت گردوں کے ساتھ ہے جو کہ افغانستان میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک خاموشی سے سو رہی ہے۔ انہوں نے صرف پولیٹیکل گیدرنگ ہی کی ہے اور ٹھیک ٹھاک سہیل آفریدی کے جلسے کامیاب ہوئے ہیں، وہ جو کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے پنجاب میں بھی کیا، سندھ میں بھی کیا، لیکن جو میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، ان سب کے اوپر اس نیریٹو کے کاؤنٹر کے لیے کچھ بھی اب تک تیار نہیں ہے، اور نہ کسی کے پاس کچھ ہے، نہ ہی پی ٹی آئی کا اگلا وہ فیس آ سکا ہے، وہ رہنما آ سکے ہیں کہ وہ سامنے آئے اور کھل کے بات کریں کہ جی حقیقت نہیں ہے، ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ کھل کے کوئی بھی اپنا بیانیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ڈر بھی ہے، ایک خوف بھی ہے، اور یہاں پہ جو ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر کوئی بھی بیان دیتے ہوئے یہاں پہ کترا رہا ہے کہ ہم کہیں تو کیا کہیں۔ مشعل یوسفزئی نے کھل کے بات کی، انہوں نے کہا، لیکن کافی دیر ہو گئی، شفیع جان سے جو بال مس ہو گئی تھی اس بال کو اب کور کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور یہی بتاتا ہے کہ کتنا اہم ہے جو آپ کا مین کھلاڑی یا آپ کا ترجمان جو ہے وہ اپنے پورے معاملات پہ کلیئر ہو۔ ایک بہترین طریقے سے بات کرنا، مقرر ہونا الگ بات ہوتی ہے، لیکن مختلف امور پر کلیئرٹی رکھنا، اپنی حکومت سے متعلق معلومات رکھنا، ہر ایک چیز پر کلیئرٹی بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جو اب یہاں پہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف حکومت کا جو بیانیہ ہے اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے، وہ کنٹرول ہو رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹھیک ٹھاک اس کا اثر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ تیرا سے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، کہیں کوئی بچہ مرتا ہے یا لوگ سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی تصویریں مرج کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی تیرا کے لوگ یہاں ہے، اور اسی خیبر باڑے سے منتخب
خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کراچی کے اندر جو ہے وہ سمائلز دے رہا ہے، وہاں پہ جو ہے ہنگامے ہو رہے ہیں، وہاں پہ وہ انجوائے کر رہا ہے، تو وہ وہاں مزے کر رہا ہے. تو یہ وہ بیانیہ ہے جو بن رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اور نہ ہی ڈیجیٹل میڈیا اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کوئی پلان لے کے چل رہا ہے. وہ ایک پاپولس طریقہ کار ہے، اس کے ساتھ چل رہا ہے کہ یہ پاپولیرٹی ہے، اس کے اوپر ویوز مل رہے ہیں، اس کے اوپر معاملہ وائرل ہو رہا ہے، تو اسی کو فالو کرو. لیکن جو بڑے لیول پہ نقصان ہو رہا ہے یا ایک امیج بن رہی ہے، اس کو سمجھنا، اس کو پھر کاؤنٹر کرنا اور اس کے حوالے سے اسٹریٹجی بنانا، یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے اندر سامنے نہیں آ رہا ہے. جب عمران خان خود بھی وزیر اعظم تھے، وہ ریگولرلی میڈیا کے حوالے سے میٹنگز کرتے تھے، تقریباً آلموسٹ روزانہ ان کی میٹنگز ہوتی تھی، جو ان کے ارد گرد 8-10 لوگ تھے جن کا کام صرف میڈیا پہ جا کے پی ٹی آئی کا بیان دیتا تھا. وہ لوگ روز بیٹھتے تھے. اس دور میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی آپ کو سامنے نظر نہیں آئے گا کہ وہ پارٹی کے اندر ہو یا حکومت کے اندر ہو کہ جی یہ ہمارے 5-6 لوگ ہیں، روزانہ بیٹھیں، بات چیت کریں، کیا بیانیہ ہوگا، کیسے لے کے چلیں گے، کون سا بندہ کیا کام کرے گا، لوکل میڈیا پہ کیا ہے، ڈیجیٹل پہ کیا ہے، نیشنل پہ کیا ہے، انٹرنیشنل پہ کیا ہے. کوئی پلاننگ نہیں ہے. ایک اندھا راج ہے جس نے جہاں جانا ہے وہ وہاں جاتا ہے، اور جس نے جو بول دیا وہ بول دیا، اور پھر نقصان جو ہے اس کو کور کیا جاتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اگر تو وہ اس معاملے کو سمجھ گئی، اگر تو پی ٹی آئی نے کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا لی تو شاید کچھ گزارا ہو جائے. لیکن جب تک یہ کاؤنٹر اسٹریٹجی بنے گی، کم سے کم فوری طور پہ ٹھیک ٹھاک ان کو ڈنٹ پڑ گیا ہے، اور انٹرنیشنلی اب وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ نہیں، ہم دہشت گردوں کے سہولت کار نہیں ہیں، ہم ان کے دوست نہیں ہیں، جو کہ نہیں ہے. لیکن بتانا پڑتا ہے، سچ وہ ہے جو نظر آتا ہے، وہ سچ نہیں جو کہ ہوتا ہے. تو آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ آخر سچ ہے کیا، جو کہ اس معاملے پر کم سے کم پی ٹی آئی دکھا نہیں رہی ہے. تھوڑا بہت انہوں نے کچھ معلومات شیئر کی کہ ہمارے یہ لوگ شہید ہوئے، ان پہ اٹیکس ہوئے، لیکن ان کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ انتہائی مربوط ہے اور ایک فورس کے ساتھ آیا ہے جس کا سامنا کرنے کے لیے اس وقت پی ٹی آئی میں کوئی نظر نہیں آ رہا.